کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 54 سال ہوتی ہے، آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر جب مساجد کی تعمیر کا اہتمام فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام کو سراہتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تمام مساجد کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس تھا، تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش پوری کرتے ہوئے قبلہ ثانی یعنی بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دلی خواہش اور پسند کا میرے اللہ نے اظہار فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم نے دیکھا آپ کے دل کو کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ کی پسند یہ ہے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کا میرے اللہ نے اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم فرما دیا۔ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو مسلمانوں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن وہاں کے جو لوگ یہودی تھے ان کو اس بات سے حسد ہوا، کیونکہ پہلے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہی وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں تورات میں بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا یہودیوں کو انتہائی پسند تھا، اور جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کا قبلہ ثانی بیت اللہ بنا دیا، اب یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب القابات اور شبہات پیدا کرتے ہیں، جن کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے کی پہلی آیت کے اندر فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، آپ ان کو جواب دیں گے جب انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں اس چیز کا اظہار فرمایا کہ وہ لوگ آپ کو بیوقوف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلے آپ کا قبلہ کوئی اور تھا، اب آپ کا قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی اتاری، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اللہ تعالی کے لیے ہی تمام اطراف ہیں، جس طرف اللہ چاہے اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا حکم دے دے۔ اور یہ اللہ تعالی نے اس چیز کا واضح اظہار فرمایا کہ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، جس کو ہدایت ہوگی وہی اللہ کے حکم کو تسلیم کرے گا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں سیدھا رخ دکھا دیتے ہیں، یعنی سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہی تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہی لوگ اس چیز پر ایمان لائے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم کیوں اتارا؟
اور اس سے قبل بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دیکھنا تھا کہ جب آپ کا قبلہ بدل دیا جائے گا اب پتہ چلے گا کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے، کون دل سے آپ کے ساتھ رہتا ہے علی عاقبیہ اور کون اس بات سے پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی یہ ان کے لیے بڑی بات تھی، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ کے حکم کو تسلیم کیا کہ قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوتا ہے۔ یہ یکم ہجری کے بعد 2 ہجری کا پہلا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا۔ تقریباً 17 ماہ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف مسلمانوں میں رخ کر کے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب یہ حکم نازل ہوا تو نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں اور تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھتے ہوئے یہ اللہ کا حکم سنتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے اسی 2 ہجری کو اہل اسلام کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی جو آج تک ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالی نے اہل اسلام کو دشمنان اسلام پر غلبے کے لیے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ چونکہ اللہ تعالی کا ضابطہ اور قانون اور اصول یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، نبی کے پاس دینے کے لیے درہم و دینار نہیں ہوتے۔ جب نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا رہتا ہے قوم بات نہ مانے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عذاب نہیں پہنچاتے، لیکن جب قوم اپنے نبی کا مذاق اڑاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایک عذاب دے کر ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل باقی انبیاء کرام کے ساتھ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، اللہ تعالی نے ان پر عذاب بھیج کر ان کی قوم کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جب حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام جیسے حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو جب اللہ تعالی نے ان کی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی تمام قوموں کو اپنی اپنی قوم کی طرف جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید والی محنت تھی تمام انبیاء کرام نے کی۔ جب ان انبیاء کرام نے اپنی قوم کو دعوت دی اسلام کے لیے، انہوں نے جب انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا اللہ تعالی نے ان کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہ دیا۔ جب یہی قوم اپنے انبیاء کرام کی دشمن بنی، ان کی جان لینے کا ارادہ کیا، جب ان کو تکالیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور انبیاء کرام کے معجزات کا اور ان کے احکامات کا جب ان لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر میرے اللہ نے ان قوموں پر عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا۔ جب اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم نے ان کی بات کا انکار کیا، میرے اللہ نے ان کی اس قوم کو عذاب دے کر ختم کر دیا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا،
میرے اللہ نے ان کو عذاب دے کر ختم کر دیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام جب اپنی قوموں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کے لیے تو ان کی قوم جب ان کا مذاق اڑاتی ہے میرا اللہ ان کو عذاب دے کر ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی تو آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو عذاب دے کر ختم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، امت کو میرے اللہ نے بالکل مکمل طور پر عذاب دے کر ختم کرنا نہ چاہا۔ کیوں کہ اسی قوم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جائے گا، اسی قوم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کرنے والے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان پر جان لٹانے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا تن من دن لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ہمیں یہ شرف دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، امت کو یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی رعایت تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا اور پیاسا رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں انہوں نے کانٹے بکھیرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر طرح سے تکلیف پہنچائی، لیکن میرے اللہ نے ان کو عذاب نہ دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے مذاق بھی اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی کرنے کے لیے تل گئے، اور میرے اللہ نے ان کو پھر بھی عذاب نہ دیا۔ اس عذاب کے بدلے میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ اب انہی امت کے چند افراد، دشمنان اسلام کے جو افراد ہوں گے، اہل اسلام کے جو افراد ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ حق ہوگا، دوسرا باطل ہوگا۔ اہل حق کو اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اب تمہارے سامنے جو بھی آئے گا، جو بھی اسلام کا مذاق اڑائے گا، تم اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو ختم کر دینا۔ جو بھی اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کرے گا، اللہ کے احکامات کا صراحت کے ساتھ انکار کرے گا، اور جو بھی شخص اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، تم اس کے ساتھ جہاد کر کے خود ہی اس کو ختم کر دینا۔ میرے اللہ نے اس چیز کا صراحت کے ساتھ اظہار فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب ہم نے تمہارے اندر یہ جہاد فرض کر دیا کہ تم آپس میں ہی ایک ہی امت کے افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی آپ کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے بھی آپ کی امت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو آپ کو مانتا ہے وہ مسلمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آپ کو مانتا ہے اس کے اوپر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا اس وقت فرض ہوگا جب وہ اسلام کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے مقابلے میں آئیں گے۔ اس وقت ان کو ہم اسی آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ قتال کرتے ہوئے ان کو عذاب دیں گے، انہی کے سامنے، انہی کے ہاتھوں میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ انہی کے ہاتھوں سے مراد یہ ہے وہ بھی اسی امت میں ہے،
ہم بھی اسی امت کے لوگ ہیں. تو جب وہ اسلام کو نہیں مانیں گے، اسلام کا مقابلہ کریں گے، اسلام کے خلاف جب وہ میدان میں آئیں گے تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے. یہ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر یہ عذاب کا سلسلہ چھوڑ دیا کہ اب ان کو ہم نے جہاد والا حکم دے دیا. اب اس کی امت کو عذاب دے کر مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو تو خود عذاب دے کر ختم کر دیا، لیکن اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی صورت بنا دی. جو اسلام کا انکار کرے گا اور اسلام کو ختم کرنے کی اور ریاست اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان جہاد ہے. جو اعلان جہاد ان کے لیے عذاب بنے گا، اور وہی عذاب اس امت کو ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس دین اسلام کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالی نے غزوہ بدر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوہ کے اندر خود شرکت کی. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ دو چیزیں پیش آئیں. سریہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں. یہ سوال آپ حضرات سے ہوگا، اچھی طرح یاد کر لیں کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے. ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 27 جنگوں میں شریک ہوئے. تو غزوات کتنے ہوئے؟ 27. اور سریے تو کئی ہزار ہیں، سریے تو کئی ہزار ہیں. اس 2 ہجری کے اندر اہل اسلام نے کل چھوٹی اور بڑی ملا کر 13 جنگیں لڑی ہیں. اس حساب سے ہر 20 اور 22 دن بعد ایک جنگ بنتی ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر ایک جنگ چھڑ جائے تو پوری دنیا اقوام متحدہ میں جمع ہو کر یہ احتجاج کرتی ہے کہ اگر فلاں ملک سے جنگ کرے گا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی، پوری دنیا کو نقصان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ جذبہ اور محنت اور شوق دیکھیے دفاع اسلام کے بارے میں کہ انہوں نے ایک سال کے اندر کئی جنگیں لڑی جو تقریباً 13 اور 15 کے قریب بنتی ہیں. یوں تو بندہ محنت مزدوری میں تھک جاتا ہے، اور جنگ لڑنا تو محنت مزدوری سے بھی بہت بڑا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول کے مطابق کل 27 غزوات کے اندر شرکت کی. دوسرے قول کے مطابق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 19 غزوات کے اندر شرکت فرمائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 19 غزوات کی تعداد بتائی ہے، جن میں سے 9 غزوات وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. خود میدان جہاد کے اندر عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. ان جنگوں میں نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، نمبر 4 جنگ بنو قریظہ، نمبر 5 جنگ بنی مستلق، نمبر 6 جنگ خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 جنگ حنین، اور نمبر 9 جنگ طائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 غزوات کے اندر خود میدان عمل میں اتر کر جنگ کی، اور میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنگوں کے اندر، کچھ غزوات کے اندر فتح عطا فرمائی.
اور چند غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ان جنگوں کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح اسی 2 ہجری کو اللہ کی طرف سے چند احکامات بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہ جنگوں کا سلسلہ اور باقی چیزیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنا ہفتے والا دن سے سبق والا سلسلہ لے کر چلیں گے۔ یہ 2 ہجری والا آج آدھا سبق ہو جائے گا اور 2 ہجری والا آدھا سبق ہفتے کو ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں اگر آج ہی سارا بیان کروں آپ ہفتے سے آئیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ نو آپ کے مولوی صاحب آئے کہ 2 گھنٹے لائے نے تو ہم مولوی تو بولنا تو علاوہ کام کوئی نہیں تو سانو چنگا پھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آدھا آج کر لیتے ہیں، آدھا انشاءاللہ ہفتے والا دن سے۔ اسی 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اس صاحبزادی کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی صاحبزادی کا نکاح پڑھایا۔ اسی 2 ہجری کو چند احکامات اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، جن میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے اور تمام اہل اسلام کو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا تعلق اللہ تعالی نے درود و اسلام والا، درود و سلام پڑھنے والا نصیب فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسی 2 ہجری کو یہ وحی نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اس میرے حبیب پر درود پڑھو اور تم اس میرے حبیب پر سلام بھیجو۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درود پاک پڑھ کر بھیجتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے لیے درود و سلام پڑھتا ہے وہ اگر دور سے پڑھے تو فرشتوں کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، اگر وہ میرے روضہ اقدس کے پاس آ کر پڑھے گا تو اس درود و سلام کو میں خود سنتا ہوں۔ کیوں؟ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امام الانبیاء ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پھر باقی انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اسی 2 ہجری کو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ آپ پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اسی 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، جس وحی کے اندر عید الفطر کی فرضیت کا حکم تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ فصلی کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے صلاۃ العید کا حکم نازل فرمایا۔ اسی 2 ہجری کو اللہ تعالی نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالی نے اہل اسلام پر اسی 2 ہجری کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کا حکم نازل فرمایا، جو اس آیت کے اندر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم فرمایا۔ اسی 2 ہجری کو اہل اسلام پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے بقرہ عید اور جو قربانی ہے اس کا حکم نازل فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصلی، آپ نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجئے. اسی 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی کئی غزوات پیش آتے ہیں. یہ ہمارا 2 ہجری کے حوالے سے آج تقریباً آدھا سبق ہو گیا، اور آدھا سبق ہم انشاءاللہ 2 ہجری کے حوالے سے جنگ بدر ہے، اور اسی 2 ہجری کے حوالے سے دشمنان اسلام جو سرداروں جو قریش والوں کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کو میرے اللہ نے کیسے ختم کیا. جس جنگ میں اللہ تعالی نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا، وہ جنگ بدر، اس کا سبب کیا بنا، کس مقام پر ہوئی، کب سفر شروع کیا، کس تاریخ کو ہوئی، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اور دشمنان اسلام کی تعداد کیا تھی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے ہم اپنا سبق آگے سبق نمبر 19 سے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل